بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے کہ بھارت میں ایک نوجوان سخت بیمار ہوا، جس پر اس کی والدہ نے یہ منت مانی کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کو شفا عطا کر دی، مگر وہ ماں اپنی منت فوری طور پر پوری نہ کر سکی۔ اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں، اے خدا کی بندی، تو اپنی منت تو پوری کر تاکہ خدا کے عذاب سے محفوظ رہے۔ صبح وہ عورت اپنے بیٹے کو بلاتی ہے اور تمام تر واقعہ بیان کیا اور کہنے لگی کہ قبرستان میں میرے لیے ایک قبر تیار کرو اور مجھے اس میں اتار دو۔ لڑکے نے اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اس کو زندہ ہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ دوستو، اس عورت نے قبر میں یہ دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی وسعت کے مطابق منت پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس کے اندر جھانکا تو اسے ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں۔ اس نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی، تو ہمارے پاس آ جا۔ اللہ کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا، جس سے نکلتے ہوئے عورت باغ میں کھڑی ان 2 عورتوں کے پاس چلی گئی۔ اس عورت نے ان دونوں عورتوں کو سلام کیا، مگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس عورت نے کہا کہ تم دونوں ابھی تو بات چیت کر رہی تھی، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ میرے سلام کا جواب نہ دیا؟ ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت اور بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ دوستو، اتنے میں وہ عورت دیکھتی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک عورت کے سر پر پرندہ آتا ہے اور اپنے پر سے ہوا کرنے لگتا ہے، جبکہ دوسری عورت کے سر پر ایک اور پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے پہلی عورت سے سوال کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ پہلی عورت نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار تھی، اور جب دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت میرا شوہر مجھ سے راضی اور خوش تھا۔ بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے سوال کیا کہ تمہارے سر پر تو پرندہ چونچ مار رہا ہے، اس ذلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو نیک بخت تھی، لیکن میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی نہ تھی۔ میں جب دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت میرا شوہر مجھ سے راضی نہ تھا، لہٰذا میری نیک بختی کے صلے میں اللہ نے مجھے یہ باغ تو عطا فرما دیا، لیکن یہ پرندہ جو میرے سر پر چونچ مار رہا ہے اور اس کے باعث جو تکلیف ہوتی ہے، یہ دراصل شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ میں تم سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر کے پاس جا کر یہ سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ دوستو، جب اس عورت پر 7 دن گزر گئے تو ان دونوں عورتوں نے اسے بتایا کہ تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ ان دونوں عورتوں کی بات سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے، اور جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت جو کہ اپنی منت پوری کرنے کو زندہ ہی قبر میں چلی گئی تھی، اب وہ باہر نکل آئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی تمام لوگ اسے ملنے کے لیے آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی شامل تھا جس نے اپنے شوہر سے سفارش کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے دوسری عورت کے شوہر کو اس کی بیوی کے متعلق بتایا اور سفارش کی کہ اس کو معاف کر دو۔ شوہر نے اپنی بیوی کے حالات سنے تو اس کے قصور کو معاف کر دیا۔ پھر ایک اور رات اس عورت نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہی عورت کہہ رہی ہے کہ بی بی، تمہاری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات عطا کر دی، اس لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری کا اللہ نے کتنا بڑا صلہ رکھا ہے، لیکن شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کیسے کی جائے، اس حوالے سے دین اسلام نے کیا حقوق مقرر کیے ہیں، اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت پر اس کے شوہر کا عظیم حق ہے، اتنا عظیم حق کہ اگر شوہر کے جسم کو زخم پہنچے جس سے پیپ اور خون بہہ رہے ہوں اور عورت اس کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ کسی مسلمان شوہر کا یہ پہلا حق ہے اور اس کی بیوی کا یہ پہلا فرض ہے کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں، بلکہ اس معاملے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔
دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ غیر اللہ کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی اطاعت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ کی اطاعت کرے، شوہر کے حقوق ادا کرے، اسے نیک بنانے کی کوشش کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال سے خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اگر اس کا شوہر نیک اور ایمان والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی، ورنہ شہداء میں سے کسی ایک کو اس کا شوہر بنا دیا جائے گا۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بیویوں پر حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائیں، اور بیویوں کا فرض یہ ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کریں اور نہ شوہر کے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کریں۔ شوہر کا حق یہ ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اپنے شوہر کو تسلی دے، جیسے اچھے وقت میں اس کے ساتھ رہی ایسے ہی شوہر کے برے وقت میں بھی اس کا ساتھ دے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر اور اس کے تمام مال و متاع کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اپنے اور اپنے شوہر کی آبرو اور نسبت کی بھی مکمل طور پر حفاظت کرے، اور جو عورت ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین اجر کا انعام مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح دوستو اللہ رب العالمین کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں پر بھی یہ لازم کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو جائیں، اور مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کے مال کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے ان جیسا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ معاشرہ بہترین طریقے سے چل سکے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔